بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ، یہاں سے صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حیض، نفاس اور استحاضہ کے احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ حیض، نفاس اور استحاضہ یہ تینوں چیزیں عورتوں سے متعلق ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، اور چونکہ ان کا تعلق پاکی و ناپاکی سے ہے، اسی لیے اس کو کتاب الطہارت کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ حیض، نفاس اور استحاضہ کس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے کہ عورتوں کی ایسی تخلیق کی ہے کہ ان کے بدن سے جو خراب خون ہوتا ہے وہ شرمگاہ کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ تو جو بھی عورت صحیح سالم ہوتی ہے، تندرست ہوتی ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، بالغ ہوتی ہے، تو ہر مہینے اس کے شرمگاہ کے راستے سے جو خراب اور فاسد خون ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، نکل کے بہہ جاتا ہے، اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، اس کو کوئی بیماری وغیرہ نہ ہو، تو اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اور جب عورت بچہ جنتی ہے تو بچہ جننے کے بعد جو فاسد اور زائد خون ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، تو اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ اور بیماری وغیرہ کی وجہ سے جو خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین قسم کے خون ہیں جو عورت کے شرمگاہ سے خارج ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ اب کتنے دن تک حیض سے خون آتا ہے اور نفاس کا خون کتنے دن تک آتا ہے، اور کب خون نکلے گا تو اس کو استحاضہ کا خون کہیں گے، یہ ہمیں معلوم ہوگا جب ہم اس کے اقل اور اکثر مدت کو جان لیں گے۔ تو دیکھیے پہلے مسئلہ کو ہم پڑھتے ہیں۔ اقل حیض سے روز است، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، یعنی اگر 3 دن سے کم خون آیا کسی عورت کے شرمگاہ سے تو اس کو حیض نہیں بلکہ استحاضہ کہا جائے گا۔ تو کم سے کم 3 دن تک خون آئے تو اس کو حیض کا خون کہا جائے گا۔ اور اکثر آدھا روز، اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، یعنی اگر 10 دن سے زائد آ جائے تو کہا جائے گا کہ وہ حیض کا خون نہیں ہے، بیماری وغیرہ کی وجہ سے خون آ رہا ہے، وہ استحاضہ کا خون ہے۔ تو کم سے کم 3 دن حیض کی اقل مدت ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ وہ اکثر نفاس 40 روز است، اور نفاس کی اکثر مدت 40 روز ہے، یعنی بچہ جب پیدا ہو تو بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک جو خون آئے گا اس خون کو نفاس کا خون کہا جائے گا، اور اس کی وجہ سے وہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، نماز معاف ہو جائے گی۔ اور 40 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو اس کو استحاضہ کا خون شمار کیا جائے گا اور عورت غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ تو اس کو یاد رکھیں۔ اکثر نفاس 40 روز است، نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ وہ اقل راحت نیست، اور اس کے کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، نفاس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بچہ پیدا ہونے کے 1 دن کے بعد بھی خون بند ہو جائے، ہو سکتا ہے 10 دن کے بعد بھی خون بند ہو جائے، ہو سکتا ہے 40 دن کے بعد بھی خون بند ہو جائے۔ تو اس کو عورت کو دھیان رکھنا ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ 40 دن تک ہی 40 دن تک پورا 40 دن تک نماز نہیں پڑھنی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی خون بند ہو جائے، 10 دن پر، 20 دن پر، 25 دن پر، جتنے دن میں خون بند ہو جائے تو وہ نفاس کا خون ختم ہو چکا ہے، اور اب وہ عورت خون نہیں آ رہا ہے تو نماز پڑھے گی پاکی حاصل کر کے۔ دری مدت بہر رنگ کے باشد سوائے سفیدی خالص خون۔ اچھا ایک بات اور دھیان رکھیں کہ عورت کو جو خون آتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ لال ہی رنگ کا ہو،
بلکہ کبھی مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے، گدلے رنگ کا ہوتا ہے، کبھی ہرے رنگ کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اور جب حیض اور نفاس کا خون بند ہونے لگتا ہے، یعنی بند ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بالکل آخر میں سفید رنگ کا ایک لیس دار مادہ نکلتا ہے، تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب حیض کا خون بند ہونے والا ہے، نفاس کا خون بند ہونے والا ہے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں دری مدت، اس مدت کے اندر، یعنی حیض کی 3 سے لے کے 10 دن تک، نفاس کی بچہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کے 40 دن تک، اس مدت کے اندر بہر رنگ کے باشد جس رنگ کا بھی خون ہو سوائے خالص سفیدی کے خون حیض و نفاس انگاشتہ شود، حیض و نفاس کا خون شمار ہوگا۔ سمجھ گئے؟ تو چاہے گدلے رنگ کا خون آئے یا مٹیالے رنگ کا خون آئے یا ہرے رنگ کا خون آئے، حیض کی شکل میں 3 سے لے کے 10 دن تک کے اندر، اور نفاس کی شکل میں بچہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کے 40 دن کے اندر ایسا کوئی بھی خون آئے، یہ حیض اور نفاس کا خون شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، جب میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ ہر مہینے عورت کو کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جس میں خون آتا ہے، جس کو حیض کہا جاتا ہے، اس کی مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو اب ایک حیض سے لے کے دوسرے حیض کے آنے کے درمیان جو مدت ہے اس کو طہر کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کو ہر مہینے کی 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک حیض کا خون آتا ہے، تو اب 10 تاریخ سے لے کے 31 تاریخ تک یا 30 تاریخ کی جو مدت ہے 20 دن، اس کو کہا جاتا ہے طہر، پاکی کا زمانہ۔ تو ابھی ضروری نہیں ہے کہ ہر مہینے عورت کو خون آ رہا ہے تو 1 مہینے کے بعد آئے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی 10 تاریخ تک خون آئے اور پھر 25 تاریخ سے پھر خون آنے لگے، 26 تاریخ سے خون آنے لگے۔ تو 2 حیضوں کے درمیان جو پاکی کا زمانہ ہوگا، اس کی کم سے کم کتنا زمانہ ہوگا، کتنا دن ہوگا کہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پاکی کا زمانہ ہے، اس کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ حیض کا خون ہے، استحاضہ کا خون نہیں۔ وہ اقل طہر 15 روز است، کہہ رہے ہیں پاکی کی کم سے کم مدت 15 دن ہے، یعنی 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم 15 دن کا فاصلہ ہوگا، تب اس کو کہیں گے کہ دوسرا والا بھی دوسرا حیض ہے۔ ورنہ اگر 15 دن سے کم میں ہی خون آ جا رہا ہے، ایک حیض کے بعد 15 دن سے کم 14 دن میں خون آ گیا، 10 دن میں پھر دوسرا خون آ گیا، تو اس کو کہیں گے کہ دوسرا والا جو خون ہے یہ استحاضہ کا خون ہے، حیض کا خون نہیں ہے۔ وَأَقَلُّ طُہْرٍ 15 روز است، اور پاکی کی کم سے کم مدت 15 دن ہے۔ آنچے 80 روز کم تر، یہاں بھی مسئلہ پورا ہو گیا کہ طہر کی کم سے کم مدت 15 دن ہے۔ اب استحاضہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آنچے 80 روز کم تر کہ حیض میں 3 دن سے کم، و 18 روز زیادہ، اور 10 دن سے زیادہ۔ تو آنچے 80 روز کم تر و 18 روز زیادہ در حیض میں 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ، دیدہ شود دیکھا گیا، و آنچے 40 روز زیادہ در نفاس دیدہ شود، و آنچے 40 روز زیادہ در نفاس دیدہ شود، اور نفاس میں جو خون 40 دن سے زیادہ دیکھا گیا خون استحاضہ باشد، وہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ یعنی حیض میں اگر 1 دن کا خون آتا ہے، 2 دن کا خون آتا ہے، یا حیض ہی میں 14 دن کا خون آ رہا ہے، تو 2 دن والا خون اور اسی طرح 10 دن سے زیادہ جو 4 دن کا خون ہے وہ استحاضہ ہوگا۔ اسی طرح نفاس میں 50 دن کا خون آیا تو 40 دن تک تو حیض نفاس کا شمار ہوگا، اور 10 دن یہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا۔ بیماری، استحاضہ مطلب بیماری کی وجہ سے خون آ رہا ہے۔ اب استحاضہ کیا حکم ہے؟ کہہ رہے کہ مانع نماز و روزہ نیست، استحاضہ یہ نماز اور روزے میں مانع نہیں ہے۔ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض اور نفاس یہ نماز اور روزے میں مانع ہے۔ اگر حیض کا خون آ جائے تو
اس حالت کے اندر نماز تو معاف کر دیا جاتا ہے اور روزہ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. یعنی اس حالت کے اندر عورت روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، بعد میں روزہ قضا کرے گی، نماز قضا نہیں کرے گی. اسی طرح اگر نفاس کا خون آ گیا تو اس حالت کے اندر نماز معاف کر دیا جاتا ہے اور روزہ کو مؤخر کرے گی، بعد میں جب نفاس کا خون بند ہو جائے گا تب ادا کرے گی. کہ معنی نماز اور روزہ نصف کے وہ نماز اور روزے میں معنی نہیں ہے. استحاضہ کی حالت میں عورت غسل کر کے اور وضو کر کے اپنا نماز اور روزہ ادا کرے گی. یہ مسئلہ ہے پورا ہو گیا. اب آگے کا اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اگر ضنیرہ ہے زیادہ از عادت شود، اگر عورت کو عادت سے زیادہ خون آئے، اگر ضنیرہ ہے زیادہ از عادت شود، اگر عورت کو عادت سے زیادہ خون آئے، کتنے دن تک؟ تا 10 روز، 10 دن تک، مرض نہ گفتہ شود، تو اسے مرض قرار نہ دیں گے. مسئلہ سمجھیے. اب ایک عورت ہے، اس کو ہر مہینے یہ عادت ہو گئی ہے کہ ہر مہینے اس کو 7 دن خون آتا ہے. ہر عورت کی الگ الگ عادت ہوتی ہے. کسی عورت کی 3 دن کی عادت ہوتی ہے، کسی کی 4، کسی کی 5، کسی کی 6، کسی کی 7، کسی کی 10 دن کی. تب اگر کوئی عورت ہے، اس کو ہر مہینے 7 دن کی عادت ہے، 7 دن خون آتا ہے. اب ایک مہینے اس کو 10 دن کا خون آ گیا، تو کیا یہ جو 3 دن زائد خون آیا ہے یہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا یا حیض کا خون شمار ہوگا؟ تو اس کو بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اس کو استحاضہ کا خون شمار نہیں کریں گے، بلکہ پورے 10 دن یہ حیض کا خون مانا جائے گا. یعنی 3 دن مزید وہ نماز اور روزہ نہیں کرے گی. اور اگر 10 روز زیادہ شود، اور اگر 10 دن سے زیادہ آ جائے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے اسی میں 7 دن اس کے ہر مہینے کی عادت ہے، اس کو 10 دن خون آیا، 10 دن پر بند ہو گیا، تو کہیں گے کہ 10 دن کا خون یہ حیض کا خون ہے. اور 3 دن مزید، یعنی اس کی عادت بدل گئی، یہ کہیں گے کہ 3 دن زائد خون آیا وہ بھی حیض کا خون ہے. لیکن اگر 15 دن خون آ گیا، اس کو 7 دن اس کی عادت تھی اور 15 دن خون آیا، تو اب یہ کہیں گے کہ 8 دن، پورا 8 دن یہ استحاضہ کا خون ہے. اور یہ بیماری کی وجہ سے اس کی عادت تو 7 ہی دن کی ہے، اور جو 8 دن خون آیا ہے وہ استحاضہ کا خون ہے، اس کی عادت نہیں بدلی. اور اگر 10 دن تک آیا تو کہیں گے اس کی عادت بدل گئی، پہلے اس کی 7 عادت تھی، اب 10 دن ہو گئی. اگر 10 روز زیادہ شود، اور اگر 10 دن سے زیادہ آ جائے، بس آنچے از عادت زیادہ باشد، تو جو کچھ عادت سے زیادہ ہوگا، ہما استحاضہ است، وہ سب کا سب استحاضہ کا خون شمار ہوگا. یہ اس شکل میں جب کہ عورت عادت والی ہو، یعنی اس کو کئی سالوں سے برابر 7 دن خون آ رہا تھا مثال کے طور پر. اور اگر کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ابھی بالکل بالغ ہوئی ہے، اس کو پہلی مرتبہ خون آ رہا ہے اس کا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہہ رہا مبتدیہ را زیادہ از 10 روز استحاضہ گفتہ شود. کہہ رہا اگر پہلی مرتبہ عورت کو خون آ رہا ہے اور 14 دن 15 دن خون آ گیا لگا تھا، تو اس کے متعلق یہ کہیں گے کہ 10 دن خون حیض کا خون ہے اور 5 دن یہ استحاضہ خون ہے. وہ مبتدیہ را زیادہ از 10 روز استحاضہ گفتہ شود، اور وہ عورت جس کو پہلی بار حیض آیا ہو، زیادہ از 10 روز، 10 روز سے زیادہ استحاضہ گفتہ شود، استحاضہ کا خون کہا جائے گا. اور پاکی کے درمیانے مدت حیض یا نفاس یافتہ، یہ اس کو کہتے ہیں طہر متخلل. 10 دن کسی عورت کی عادت ہے حیض آنے کی، اور درمیان میں اس کو 2 دن خون آیا ہی نہیں ہے، 5 دن آیا، 6ٹھے دن خون نہیں آیا، 7ویں دن خون نہیں آیا، پھر 3 دن لگاتار آیا. تو اب اس کے متعلق کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا اس کی 5 دن کے خون کو حیض شمار کریں گے اور باقی 3 دن جو 2 دن تو پاک رہی ہو اور آخر کے 3 دن اس کو استحاضہ شمار کریں گے؟ کہہ رہے نہیں. وہ پاکی کے درمیان مدت حیض یا نفاس یافتہ شود، اور وہ پاکی جو حیض یا نفاس کی مدت کے درمیان میں پائی جائے، حیض و نفاس است، وہ بھی حیض و نفاس میں ہی شمار کیا جاتا ہے. تو طہر متخلل یہ حیض ہی کے حکم میں ہوتا ہے، نفاسی کے حکم میں ہوتا ہے. اگر حیض یا نفاس کے درمیان کچھ دن خون نہ آئے تو اس کو ایسا کہیں گے کہ گویا اس کو پورا خون آیا ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پاک ہو گئی تھی پھر اس کو دوبارہ سے خون آیا ہے.
بلکہ پورا کا پورا ہی خون مانا جائے گا۔